بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 30ویں پارے کی سورہ نازعات ہے، اور یہ جو ترجمہ ہے اس کا جو لکھا ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ وہ اشرف علی تھانوی صاحب بر صغیر کے ان علماء دین میں شمار ہوتے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، عربی فارسی ہر زبان پہ انہیں عبور حاصل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھے وہ لیے۔ اب اس ترجمے اشرف علی تھانوی صاحب کے ترجمے میں نے صرف اس لیے توجہ دلائی ہے کہ لوگ کنفیوز نہ ہوں، بالکل صاف صاف اور غلطی کی گنجائش کا امکان اس میں نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ان کی قابلیت کو پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کا ترجمہ اس میں بتایا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں اور پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں، ان سب کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی یا قیامت ضرور آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ بھی مسلمان ہیں وہ اس بات کا تو یقین رکھیں کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر اسلام نے جو کہا اس کو تو ماننا ہی پڑے گا ہر صورت سے، اور اس کو یقین بھی رکھنا پڑے گا۔ تو یہ میں ترجمہ اس لیے پڑھاتا ہوں لوگوں کو یا دکھا دیتا ہوں تاکہ لوگ جب اپنی نظر سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں پھر شک نہیں رہتا، وہ خود تسلی کرتے ہیں، کیونکہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اسلام پہ تو یقین رکھتے ہیں لیکن اسلام کی باتوں پہ ان کی شاید یقین مستحکم اس وجہ سے نہیں ہو پاتا کہ وہ ترجمے پہ غور نہیں کرتے۔ اب یہ ترجمہ جو ہے یہ اتنا کلیئر اور صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر آدمی اپنی نظر سے پڑھے، خود سوچے اور خود سمجھے تو اسے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش ہی نہیں آئے گی، کیونکہ بالکل صاف اور صاف لکھا ہوا ہے کہ اس میں ترجمہ کرنے والا بھی انتہائی قابل شخص ہے جس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر آدمی کا ترجمہ کرنے کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب تو بر صغیر کے بہت بڑے علماء دین میں شمار ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے شاگرد جو پاکستان میں بھی اس وقت موجود ہیں۔ مولانا نظوی صاحب بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، اور علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے والد بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، تو ان کے ترجمے میں غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو مقصد اس کا کہنے کا یہ صاف صاف لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ جو لکھ دیا ہے کہ فرشتے کافروں کی جان تو سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی آسانی سے نکالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان قوم اس لحاظ سے بہت ہی خوش نصیب ہے کہ کم از کم اس کی جان تو آسانی سے نکالی جائے گی، اور پھر یہ بھی صاف صاف لکھ دیا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ تو قیامت بھی آنا ہے، اور ہر انسان اپنی نظر سے دیکھتا بھی ہے، لوگوں کا جانا بھی دیکھ رہا ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ رہا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اسے چلا جانا ہے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی نعمت عطا کی ہے مسلم ہونے کی وجہ سے کہ شاید دوسروں کو نصیب نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمان اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ جیسے دنیا میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کریں اور آپ کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ہی آپ کو اس کا منافع ملنا شروع ہو جائے۔ اسلام میں قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ صرف نیکی کرنے کا سوچتے ہو، ابھی آپ نے نیکی کی نہیں ہے لیکن آپ صرف نیکی کرنے کا سوچتے ہو، تو آپ کو اس کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور برائی کا آپ کو گناہ کا جو بدلہ ہے وہ صرف اس وقت دیا جاتا ہے کہ جب آپ گناہ کر لیتے ہو، کرنے سے پہلے صرف آپ سوچتے ہو تو اس کا گناہ کا آپ کو بدلہ نہیں دیا جاتا، لیکن ثواب کا بدلہ آپ کو سوچنے کے ساتھ ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی دنیا میں کبھی بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی کہ جہاں پہ صرف سوچنے کے ساتھ ہی انسان کو منافع ملنے لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مسلمانوں پہ ایک رحمت ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ میں صرف بار بار اسی لیے ترجمے کو دکھاتا ہوں لوگوں کو تاکہ نہ میری بات پہ یقین کریں نہ دوسروں کی بات پہ۔ جو کچھ لکھا ہوا ہے ترجمہ صرف میں نے اتنے بڑے عالم دین کا رکھا ہے کہ جس میں غلطی کی گنجائش تقریباً 0.1% بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہر زبان پہ عبور بھی حاصل تھا۔
مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے بعد انسان کو یقین کر لینا چاہیے کہ بھئی قیامت ضرور آئے گی، حساب بھی دینا ہے، اس کے لیے تیاری بھی کر لیں، اور یہی اس کے مفاد میں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ لے۔ اب پڑھنے کے بعد، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی اگر انسان نہ سمجھے تو اس کی صرف بدنصیبی ہو سکتی ہے۔ اگر انسان کو نظر آ جائے اور اس کے بعد بھی وہ غور نہ کرے، وہ اس بات کی تو گنجائش رہتی ہے کہ آدمی نے پڑھا ہی نہیں، چلو اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن یہاں جب اس کی نظر کے سامنے سے چیزیں گزر رہی ہیں، باقاعدہ کلیئر ہیں، صاف ہیں، تو اب اس کے بعد اس کو غور کرنا چاہیے، اور وہ یہ بھی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھئی ہم اپنی نظر سے اپنے عزیزوں کو، ماں باپ، رشتہ داروں کو، سب کو، دوست احباب کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ رکنا کسی نے نہیں ہے، جانا ہر شخص نے ہے، صرف اپنا اپنا وقت ہے جو پورا ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی نہیں بچے گا۔ تو چاہیے انسانوں کو کہ اس وقت میں مہلت دے رکھی ہے، اس چیز کو سمجھ لیں، اور اتنی کلیئر باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بعد میں کوئی یہ شکایت ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے سمجھنے میں کچھ مشکل تھی۔ تو سب کے لیے اللہ تعالیٰ بہتری کرے اور انسان کو توفیق دے کہ ان باتوں کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔